اردو قدیم نصب کے دوسرے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اردو قدیم نصب کا دوسرا لیکچر نو طرز مدثر پر مشتمل ہے۔ نو طرز مدثر کیا ہے؟ نو طرز مدثر اردو زبان کی اولین داستانوں میں سے ایک داستان ہے۔ 18ویں صدی کے آخر میں میر محمد حسین عطا خان نے فارسی قصہ چہار درویش کو اردو زبان میں منتقل کیا اور اس داستان کا نام نو طرز مدثر رکھا۔ یہ جس اسلوب میں لکھی گئی ہے یہ اس دور کا سب سے پسندیدہ اسلوب ہے، یعنی اس زمانے کا پسندیدہ اسلوب رنگین اور مقفع تھا۔ یہ داستان اسی اسلوب میں تحریر شدہ ہے۔ اس طرز اسلوب نے اس داستان کو ایک پرکشش اور گراں قدر فن پارہ بنا دیا ہے۔ ہم نو طرز مدثر کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس دور میں شمالی نثر کی ایک جائزہ لیتے ہیں کہ شمالی نثر کے اندر جو ہے کیسا تھا۔ اب تک ہم نثر کی تاریخ میں ہم یہ مطالعہ کر چکے ہیں کہ اردو زبان و ادب کا ارتقاء دکن میں ہوا، اور وہیں اردو جسے آج ہم قدیم اردو یا دکنی زبان کہہ کر پکارتے ہیں، اردو نثر میں رسالے اور کتابیں لکھی گئیں۔ 1720 عیسوی میں ولی کے دیوان کے ساتھ اردو زبان شمالی ہند پہنچی، جہاں اس میں شعر و شاعری کا آغاز ہوا۔ یہاں شاعری کو تو بہت جلد فروغ حاصل ہوا، جبکہ نثر کا ارتقاء بہت آہستہ آہستہ ہوا۔ شمالی ہند میں اب مغلوں کے ساتھ فارسی زبان کو بھی زوال آ رہا تھا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وقت میں اردو زبان شمالی ہند میں اپنے ارتقاء کی منازل طے کر رہی تھی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اس دور یعنی 18ویں صدی کی نثر کے اسلوب کو دو دائروں میں تقسیم کرتے ہیں اور موضوعات کے حوالے سے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے موضوع کیا ہیں۔ اس دور کے 4 اہم موضوعات ہیں: تنقیدی و علمی نثر، مذہبی نثر، تاریخی نثر، افسانوی نثر۔ مذہبی اور افسانوی نثر ہمارے کورس کا حصہ ہیں۔ اس دور کی نثر میں جو دو طرح کے اسلوب پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: ایک وہ اسلوب جس پر فارسی نثر کا مقبول اور مروج اسلوب حاوی ہے اور جس میں استعارات، فارسی تراکیب، قافیوں کا التزام اور شاعرانہ انداز بیان سے عبارت میں رنگینی پیدا کی گئی ہے۔ یہ وہ اسلوب ہے جس کے مخاطب عوام کے بجائے خاص طبقہ ہے۔ نو طرز مدثر اس اسلوب کی عمدہ مثال ہے۔ دوسرا اسلوب وہ جو عام اور سادہ زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ اس اسلوب میں کسی قسم کا تصنع نہیں ہے، بلکہ بنیادی اہمیت اس بات کی ہے کہ جو نثر میں بات کی جا رہی ہے وہ سامنے والے کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ نو طرز مدثر یعنی قصہ چہار درویش اردو کی، جیسا میں نے کہا کہ اردو کی اولین داستانوں میں سے ایک داستان ہے۔ نو طرز مدثر نام، اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نام کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ تحسین کو یہ ناز تھا کہ اس سے پہلے اس طرز کی داستان ہندی زبان میں کسی نے نہیں لکھی، اور واقعی یہ بات ہے کہ اس طرز کی داستان پہلے نہیں لکھی گئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام نو طرز مدثر رکھا گیا۔ اس مصنف کا نام میر محمد حسین عطا خان ہے۔ ان کا نام میر محمد حسین عطا خان ہے، تخلص ان کا تحسین تھا، ان کا خطاب مدثر رقم خان تھا، ضلع اٹاوا کے ایک بااخلاق گھرانے سے تعلق تھے۔ ان کے والد کا نام محمد باقی شوق تھا، جو فارسی کے صاحب دیوان شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خوش نویسی میں بے مثال اور نستعلیق امیر شکستہ کے موجود تھے۔ ان کے آباء و اجداد بابر بادشاہ کے زمانے میں گردیز یعنی افغانستان سے ہندوستان آئے تھے اور مانک پور میں مقیم ہوئے۔ ان کے والد اورنگزیب کے زمانے میں دہلی آ گئے، جہاں ان کے والد کو بادشاہ کی جانب سے ہزاری منصب و جاگیری عطا ہوئی۔ اس داستان کی تصنیف کس سال ہوئی، اس کے بارے میں مختلف رائے ملتی ہیں۔ میر محمد حسین عطا خان نے 1768 عیسوی میں اسے لکھنا شروع کیا۔ 1769 میں جنرل اسمتھ کے ہندوستان چھوڑ دینے کے سبب تحریر کا کام رک گیا۔ پھر آپ نے داستان کا کچھ حصہ عظیم آباد کی ملازمت کے دوران لکھا۔ پھر جب فیض آباد آئے تو نواب شجاع الدولہ کے حکم سے اس کام کو انجام تک پہنچایا، مگر آپ اس داستان کو نواب شجاع الدولہ کی خدمت میں پیش نہ کر سکے۔
جس سال داستان مکمل ہوئی یعنی 1775 میں آپ کے یعنی بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ہی نواب شجاع الدولہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس داستان میں ایک قصیدہ شامل کر کے اسے نواب آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس داستان کو سب سے پہلے سید نور الحسن ہاشمی نے 1957 میں مرتب کیا تھا اور اس کا پہلا ایڈیشن جو ہے 1957 میں ہی شائع ہوا تھا۔ یہ قصہ کہاں سے حاصل کیا گیا اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ملتی ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے بیان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مصنف نے اس داستان کو دوران سفر سنا۔ اس سے پہلے فارسی میں اس قصے کو 2 مؤلفین تصنیف کر چکے تھے۔ پہلے مؤلف کا نام حکیم محمد علی المخاطب با معصوم علی ہے، جن کے قصے کو زیادہ شہرت نہیں ملی۔ دوسرے مؤلف کا نام میر احمد خلف شاہ محمد ہے، جن کی تالیف کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ لیکن میر حسن تحسین نے یہ کہاں سنا تھا؟ ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ نو طرز مرصع لکھنے کا خیال، جس کا اصل نام انشاء نو طرز مرصع ہے، تحسین کو اس وقت آیا جب وہ جنرل اسمتھ کے ساتھ کشتی کے ذریعے کلکتہ جا رہے تھے۔ تحسین نے اپنے دیباچے میں خود لکھا کہ سفر طویل تھا، اس لیے ایک عزیز سراپا تمیز حقایات عجیب و غریب سے دل بہلاتے تھے۔ ایک دن اس عزیز نے دوران سفر قصہ چہار درویش بھی تحسین کو سنایا، اور اس نے سن کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مضمون اس داستان بہارستان کے تئیں یعنی سچ عبارات رنگین زبان ہندی کے لکھا چاہیے۔ کیوں آگے سلف میں کوئی شخص موجود اس ایجاد تازہ کا نہیں ہوا؟ یعنی انہیں یہ خیال ہوا کہ اس سے پہلے اس داستان کو رنگین عبارت میں ہندی زبان میں کس نے نہیں لکھا، تو مجھے اس رنگین عبارت میں لکھنے کے موجود بن جانا چاہیے۔ اور یہ جو کوئی جو حوصلہ سیکھنے زبان اردو مولا کا رکھتا ہو، مطالعہ اس گزشتہ بہاریں کیسے ہوش و شعور فہرائے کلام کا حاصل کر لے۔ یعنی وہ آگے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہو کہ اردو مولا کو سیکھے، تو وہ اس کو پڑھ کر اسے شعور حاصل ہوگا۔ سچ نصیب کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ 1768 یا 1769 میں اسے لکھنا شروع کیا گیا، پھر درمیان میں کام رک گیا۔ پھر جب وہ نواب شاہ الدولہ کے پاس آئے تو انہوں نے اس کام کو انجام تک پہنچانے کا حکم دیا۔ 1765 میں جو ہے داستان مکمل ہوئی، لیکن اس سال بادشاہ سلامت کو پیش نہ کر سکے، اور اس سے اگلے سال جو ہے نواب آصف الدولہ کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا۔ قصے کے مارکس کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں، اب ذرا داستان کی بات کرتے ہیں کہ داستان کیا ہے۔ داستان روم کے بادشاہ فرخندہ سیر سے شروع ہوتی ہے، جس کی بادشاہت میں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، مگر بادشاہ کی زندگی ادھوری ہے۔ بادشاہ بوڑھا ہو رہا ہے، وارث نہ ہونے کے سبب بادشاہ حکومتی کاموں سے دستبردار ہو جاتا ہے، امراء اور رعایا پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخر بادشاہ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ دن کے وقت امور سلطنت کو سنبھالے اور رات کے وقت بزرگان دین کی زیارت کرے۔ بادشاہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ ایک رات وہ محل سے نکل باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ تیز آندھی میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ بادشاہ حیران ہوتا ہے، اور جب آگے چل کر دیکھتا ہے تو 4 درویش بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ نے وہاں کھڑے کھڑے 3 درویشوں کی کہانی سنی، اور جب تیسرے درویش کی کہانی ختم ہوئی تو فجر کی اذان ہو گئی۔ بادشاہ محل واپس آیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ فلاں جگہ 4 درویش ہیں، انہیں عزت کے ساتھ دربار میں حاضر کرو۔ وہ درویش حاضر ہوئے اور چوتھے درویش کی کہانی سننے سے پہلے خود ایک کہانی خواجہ سرپرست بادشاہ نے سنائی۔ اس کے بعد چوتھے درویش نے کہانی سنانا شروع کی۔ کہانی ختم ہوتے ہی بچے کی پیدائش کی خبر آئی۔ بچے کی خبر ملتے ہی جو ہے وہ ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ ایسا ہوا کہ کالے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور شہزادے کو لے گیا۔ 2 دن بعد شہزادہ اس طرح واپس آ گیا۔ اس کے بعد ہر مہینے ایک بادل کا ٹکڑا ابر آتا اور شہزادے کو لے جاتا۔ جب اس طرح کافی عرصہ گزر گیا تو ایک دن چاروں درویشوں سے مشورہ کر کے بادشاہ نے ایک خط شہزادے کے گہوارے میں ڈال دیا۔
इस बार शहजादा वापस आया तो खत का जवाब मौजूद था और बादशाह को शाहजन्नात मलिक शहपाल बिन शाहरुख ने अपने यहाँ आने की दावत दी थी। बादशाह दरवेशों की रफाकत में रवाना हुआ और मलिक शहपाल की मदद से हर दरवेश अपनी मुराद को पहुंचा। इस जुमले पर किस्सा ख़त्म हो जाता है कि इलाही, जिस तरह ये चारों दरवेश माँ बादशाह फरखंदा सैद, शहजादा नीमरोज और बहजाद खां फरंगी हर एक अपनी मुराद को पहुंचे, इसी तरह हर एक की मुराद और मकसद बर आवे। ये कहानी जो है चार किस्सों, बादशाह फरखंदा सैद और दूसरे ज़िमनी किस्सों के साथ मिलाकर ऐसा बामनी रब्त पैदा करती है कि अलग दास्तानें मिलकर एक बड़ी वहदत बन जाती हैं। नौ तर्ज मुदस्सा में जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है इसका असलूब। नौ तर्ज मुदस्सा के असलूब के बारे में ये आम राय है कि इसकी ज़ुबान रंगीन, दकीक और तर्ज अदा मसनूइयत मुतकल्लिफ है। अरबी और फ़ारसी अल्फाज तरकीब, तशबीहात और इस्तिआरात की इतनी कसरत है कि इसके फ़िक्र दुश्वार फहम होने के अलावा मजाक सलीम के लिए नहायत सकील और मकरूह हैं, और उसलूब पर भी सती और मसनूई मुदस्साकारी छाई हुई है। यही बात डॉक्टर लिल्किस ने भी लिखी थी और इसी उसलूब को देखकर उन्होंने अमीर अमन दहलवी से ये फरमाइश की थी कि वो इस जुबान को आसान उर्दू में लिखें। हमें इस दास्तान में तीन तरह के असलूब देखने को मिलता है। एक वो असलूब जो हमारे रिवायती तर्ज एहसास से पूरी मुताबकत रखता है। इसमें इस्तिआरों की कसरत है, इबादत रंगीन मुसज्जा मुकफ़ा है, ख्याल आराई मुदस्सा कारी है। अरबी अल्फाज और फ़ारसी तरकीब और इन ज़ुबानों के मिजाज, इनकी रिवायत और तहजीब की गहरी छाप है। उर्दू के ज़मीर, फ़ैल, हुर्फ़-ए-जार वगैरह के अलावा सब कुछ फ़ारसी असलीब का गहरा असर लिए हुए है। ये असलूब उर्दू ज़ुबान को फ़ारसी के साथ मुरस्सा करने से वजूद में आया है। जुमले की साख्त और लहजे पर फ़ारसी जुमले की साख्त और लहजा इतना गालिब है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ के लिए सिफ़्त व मौसूफ़ और जार व मजरूर का इस्तेमाल भी अक्सर इसी अंदाज से मिलता है। पहले असलूब की मिसाल मुलाहिज़ा ये है, जब तायरे ज़री बाल आफ्ताब के ने रखलीज आशानाए मगरिब के किया और बीज़ाए सिनी महताब का बतन मुर्गे मिश्कीन शब्तार के से नमूदार हुआ। मुस्तहफ़ाने व महासाने शहर के ने बमुजब हुक्म वाली इख्तियार के मामूर थे। अब यकीनन आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। तो ये पहला असलूब है। दूसरा असलूब कौन सा है? दूसरा वो असलूब है जिसमें दो अलग अलग असालीब एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। एक इस तसव्वुर हकीकत का असलूब जिसकी मिसाल हम पहले असलूब के झेल में दे आए हमने देखी, और दूसरा वो जिसमें बराज़ीम के बदले हुए सियासी, माशरती और तहजीबी असरात लाशऊरी तौर पर इस तसव्वुर हकीकत को मुतासिर करके इसे आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। असलूब के इस गंगा जमनी रूप को इस इक़्तिबास से देखिए। पस्तों ऊपर मुस्तकिल मिजाजी मेरी के आफरी करके कलमाए चंद इस इबादत से के मायने मुराद के तई मुवाफिक परे फसाहत कलाम से बयान कर। वाला मुमकिन है कि दानाए तस्बीह दिल का पीछ रिश्ता मोहब्बत जुबान के कलीद गंजीना नुतक की है। सरगर्दाने ना होके एक जान दो खालिब न रह सके। मलिका ने ची बा जी जबी होके कहा कि तेरे दई याद होगा कि मैंने अव्वल मर्तबा मना कर रखा है कि तुम बीच हरकात व सकनात मेरी के जिनहाद मुस्तसो मतलाशी ना हो जियो। तीसरा वह असलूब है जो दास्तान में फरंगी किरदारों के आने के बाद तीसरे दरवेश की दास्तान से बड़ी हद तक रिवायती तर्ज एहसास पर गालिब आने लगता है और इस ज़माने के तसव्वुर एहसास के अतबार से एक बेनमक और सपाट सा असलूब नौ तर्ज मुदस्सा में उभरने लगता है। इस्तिआरे गायब होने लगते हैं। इबादत की रंगीनी जो पहले असलूब में बहुत नुमाया है और दूसरे में मिली जुली नजर आती है, फीकी पड़ने लगती है और चलता व मुफीद असलूब नसर पैदा होने लगता है। यही वह असलूब है जो बदलते हुए तर्ज एहसास का असलूब है। मिसाल देखें,
ایک روز اتفاقاً موسم بہار میں کہ مکان بھی دلچسپ تھا اور ابر بھی زور طرح سے ہو رہا تھا اور بجلی بھی یوں کون رہی تھی جس طرح بینجنی پوشاک پر کناری چمکتی ہے۔ ہوا بھی خوب ہی موافق پڑی تھی اور چھوٹی چھوٹی بوندیوں کے ترشا نے عجیب مزہ کر رکھا تھا اور ستی ستی گلابیاں شراب ادوانی سے بھری ہوئی اس ڈول سے رکھیاں تھیں کہ یاقوت کا جگر اس کی جھلک کی حسرت سے خون ہو جاوے۔ یہ وہ تیسرا اسلوب ہے جو پڑھنے میں ہمیں سمجھ آتا ہے۔ ہمیں ان تینوں اقتباس سے مطالعے سے نوترجم مدرسہ کے مختلف اسلوب کے مزاج کا فرق واضح ہم پر ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے زبان اپنا طرز جو ہے وہ بدل رہی ہے۔ 18ویں صدی کا آخری حصہ غیر معمولی سیاسی تبدیلیوں کا تھا۔ دیکھیں، پہلا اسلوب تھا، اس میں استعاروں کا استعمال ہمیں ملتا ہے، دوسرے اقتباس میں وہ ہلکے ہوتے ہیں اور تیسرے اقتباس میں وہ بالکل جو ہے طرز احساس پستہ ہو جاتا ہے اور نیا طرز احساس لاشعوری طور پر ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہاں پر ہمیں جو جملے ملتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں جو رنگینی مزاج تھا وہ خاص اسلوب تھا اور یہ اسلوب خاص کے لیے خاص استعمال کرتے تھے۔ لکھنؤ میں ایسی ہی زبان جو ہے روزمرہ کی زندگی میں بولی جاتی تھی۔ تو تحسین نے بھی جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ کی خدمت پیش کرنے کے لیے ہی داستان لکھی تھی، لہٰذا اس نے رنگینی اسلوب کو اپنایا۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحسین نے اپنی اس داستان کے ذریعے شمالی ہند میں اردو کو ایک منفرد اسلوب عطا کیا اور بعد کے قلم کاروں کے لیے ایک سمت متعین کی۔ تحسین کا یہ کارنامہ اردو ادب کا ایک لازوال کارنامہ ہے۔ انہیں ان کی کہانی طرز بیان اسلوب کے لیے ہی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تیسرا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں ہم مذہبی نثر یعنی سادہ نثر کی اسلوب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔